بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارت کی شرانگیزیاں جاری، پلوامہ کے بعد ڈرون ڈرامہ، سوالات اٹھنے لگے مقبوضہ کشمیر پر آل پارٹیز کانفرنس کی ناکامی پر مودی نے نیا ڈرامہ رچایا۔ کیا ہر الیکشن سے پہلے بی جے پی ایسے ہی اپنے لوگوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتی رہے گی؟ ہندوستان میں لوگوں کی تنقید، بپن راوت اور ہندوستانی ایئر چیف میں اختیارات کی جنگ بھی جاری۔ جنرل بپن راوت کی بطور سی ڈی ایس تقریر پر باقی انڈین سروسز چیف ناراض۔ بھارت کے مذموم ارادے ایک بار پھر کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے ایک بار پھر دشمن کے مذموم عزائم کا سراغ لگا لیا۔ وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر را اور این ڈی ایس کٹ جوڑ پہلے ہی ڈوزیئر کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھ چکے۔ کیا بین الاقوامی ادارے اب ہندوستان کو کٹہرے میں لائیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کی ناران میں گفتگو، کہا سیاحت پوری دنیا میں ایک سائنس ہے، ہم صرف گرمیوں کی سیاحت پر زور لگاتے ہیں، سردیوں کی سیاحت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں مزید سیاحتی مرکز بنائیں گے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس، سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش، حاضری مکمل کروائی۔ آصفہ بھٹو بھی والد کے ساتھ عدالت پہنچی۔ عدالت کا نیب کو ملزم کو ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم، سماعت 27 جولائی تک ملتوی۔ میڈیا گفتگو میں رحمان ملک بولے، پیپلز پارٹی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ احتساب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کی سماعت، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان کی پیشی۔ نیب گواہ سوئی سدرن گیس کے چیف مینیجر ساجد رضا کا بیان قلم بند کر دیا۔ کورونا کے باعث مزید 23 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 735 نئے کیسز بھی رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 78.1% رہی۔ کورونا پابندیوں میں مزید نرمی، کاروباری سرگرمیاں رات 10 بجے تک جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہوٹلوں میں آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک ہو سکے گی۔ ویکسینیشن لگوانے والے افراد انڈور ڈائننگ بھی کر سکیں گے۔ چین سے خریدی گئیں سائنو ویف ویکسین کی 30 لاکھ ڈوز آج اسلام آباد پہنچ جائیں گی۔ امریکہ کا پاکستان کو موڈرنا ویکسین 25 لاکھ ڈوز دینے کا اعلان۔ ملک میں بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد ویکسینیشن کی عدم دستیابی سے پریشان، پنجاب حکومت کا بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں فائزر ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ ادھر ترکی نے پاکستان سے آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کا دورانیہ 14 دن سے کم کر کے 10 دن کر دیا۔ گرمیوں میں بھی گیس کا بحران، سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر گیس سپلائی فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ سی این جی سمیت فرٹیلائزرز اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس 5 جولائی تک بند رہے گی۔ مئی کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماعت، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 28 پیسے کمی کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ آزاد جموں کشمیر، قانون ساز اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش، فائنانس بل کا حجم 1 خرب 41 ارب روپے رکھ دیا گیا۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 28 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آزاد کشمیر میں حکمران جماعت نون لیگ کا یہ آخری بجٹ ہے۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔